मेरी वालदा का या मेरा या हमारे घर वालों का यही था कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, मगर मेरे आर्टिस्ट बनने का मुझे जो था अंदाज़ा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ। मैं क्यों डांसर बनी, मैं असल वजह बताऊँ। एक बहुत बड़ी डांसर थी इंडिया की, उनका नाम था सितारा देवी। जब मैं खड़ी होके ना तो शीशे के सामने मैं कहती थी मैं तो सितारा बनूंगी। तारा जो है वो मेरी रूहानी उस्ताद है, जो डांस की तरफ मुझे ले गई। उस्ताद उंगली पकड़ के चलाता है वो भी उस्ताद है, और जो पूरी ज़िंदगी सबक देता है वो भी उस्ताद है। यहाँ का एक रिवाज है कि वो ये नहीं बताते कि हमने किससे सीखा, वो कहते हैं हम उस्ताद हैं। चौधरी गुलाम रसूल जो थे ये इसके PNCA के डायरेक्टर, 97 में मुझे फ़ोन आया कि तुम काम छोड़ चुकी हो मगर हमने तुम्हें काम पे बुलाना है। मैं कहा जी मैं तो काम भूल चुकी हूँ कि नहीं तुमने आना है। खैर मैं चली गई। अब आप सोचिए ज़रा मैंने किस तरह शागिर्द किए 25 साल बाद इकट्ठे। अब मैं जा रही हूँ सड़क पे तो मैंने देखा साइकिल वाला ना पेंशन लगा रहा है। मैंने कहा तुम्हें डांस आता है कि जी चल उठा। रेल की पटरी पे जा रही हूँ तो दर्जी एक कपड़े सी रहा है। मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा? सेफ। मैं कहा डांस करोगे कि हाँ। इस तरह के मैंने लोग इकट्ठे किए। अगर ये डांस मैंने सिखाया है, ये नृत्यकारी है, ये जो चलत फिरत है, ये जो अंदाज है, ये जाविये हैं, दुनिया को ये तो बताएं कि ये शफाफ हमारा रक्स है। पहले पैरों कभी घुंघरू नहीं बांध सकते, हम स्टेज पे जूते लेके नहीं आ सकते। मजाल नहीं थी कि हम उस्ताद के साथ बैठ जाएं, हम पैरों में बैठते थे। भुट्टो साहब से बड़ी क्या कह रहे भुट्टो साहब डांस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और बड़ा सुरताल समझते थे। मुझे लेके गए चाइना, तसव्वुर नहीं कर सकता कि मौज़े तुम के सामने मैंने जाके परफॉर्म किया। कोई सोच नहीं सकता कि चू एन लाई बैठे हुए हैं कि लोग तो कहते हैं ना करोड़ों रुपया कमा लिया। मैंने तो बादशाहों के पास बैठ के, बहुत बड़ी बात है, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। और जहाँ जाती थी सबसे पहले मैं एक झंडा ले लेती थी, पाकिस्तान पाकिस्तान। वो कहते थे ये क्या करने आई है? मैंने कहा बस ये बाद में करूँगी, मगर पहले आप देखें कि मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द कॉन्वर्सेशन विद महवश खान में मैं हूं आपकी होस्ट महवश खान। आज के प्रोग्राम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो पर्सनालिटी मौजूद है नहायत बागो बहारी शख्सियत है और पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड है, बल्कि पाकिस्तान ही की नहीं, सब कॉन्टिनेंट की नहीं, पूरी दुनिया की लिविंग लेजेंड है। इनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए मेरी मजबूरी होगी कि मुझे पर्चा कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो जो अचीवमेंट्स की हैं वो याद रखना ज़रा मुश्किल है। संतोष कुमार ख़ानदान की बहू हैं, शिमला में इनकी पैदाइश हुई, लखनऊ से ये बिलोंग करती हैं। 6 साल की उम्र में इन्होंने अपना डांसिंग करियर स्टार्ट किया जो कि क्लासिकल कथक से इन्होंने स्टार्ट किया। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली फिल्म में परफॉर्म किया। इनके जो उस्ताद गिरामी हैं उसमें बहुत बड़े नाम आते हैं जिसमें बिरजू महाराज, शाहजो महाराज, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन पटियाला और सम्राट ख़ानदान सर फहरिस्त हैं जिनसे इन्होंने अपनी डांसिंग की ट्रेनिंग ली। 2 बार ये सितारा इम्तियाज़ हासिल कर चुकी हैं और 2 सदारती अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। 60 से ज़ायद फिल्मों में ये काम कर चुकी हैं और 8 फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस भी की हैं। बहुत सारे बादशाहों के आगे इन्होंने परफॉर्म किया है, उनमें से चंद एक नाम मैं आपके आगे बयान कर देती हूँ। शाह ईरान, शाह अफ़गानिस्तान, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट माओ ज़ेडंग, चू एन लाई, क्वीन ऑफ थाईलैंड, क्वीन ऑफ एलिज़ाबेथ, भुट्टो साहब, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। ये लिस्ट छोटी पड़ जाएगी अगर हम इसको बयान करते जाएंगे। इन्होंने इटालियन मूवीज़ में भी परफॉर्म किया, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के US से भिजवाईं। इसके अलावा मुझे लगता है कि अलहमरा आर्ट काउंसिल के लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि ये अभी तक अलहमरा आर्ट काउंसिल से मुंसलिक हैं और 10 साल हो गए इन्हें अलहमरा से एसोसिएट हुए। उसके अलावा इन्होंने PNCA में भी परफॉर्म किया, ये यूनेस्को और यूनिसेफ के साथ भी एसोसिएटेड रही, और इसके अलावा ये शौकत खानम मेमोरियल कैंसर ट्रस्ट के भी फंक्शंस में और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस का हिस्सा बनी रही। ये तारुफ बहुत लंबा हो सकता है, प्रोबेबली पूरे प्रोग्राम पे भी मुहित हो सकता है, लिहाजा अब हम इस इंट्रोडक्शन को शॉर्ट करके जाएंगे अपनी वर्दी गेस्ट की तरफ, द लिविंग लेजेंड ज़री एस सलेमान पन्ना जी। बहुत शुक्रिया ज़री पन्ना साहिबा, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। 6 साल की उम्र से आपने अपने डांस का आगाज़ किया। छोटी सी बच्ची जिसका ख्वाब था एक डॉक्टर बनना, लेकिन वो बन गई एक क्लासिकल डांसर, और वो भी इतनी बड़ी क्लासिकल डांसर। ये कैसे ये सारा सफ़र हुआ?
पहले तो मैं सबका शुक्रिया करूं आप सब लोगों का, और आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया, हमारी इज्जत अफजाई है। बहुत शुक्रिया। मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आपके लिए अच्छी खूबसूरत बातें, जो मेरी पुराने ज़माने की यादें हैं, वो आप लोगों को मैं दूँ और सुनाऊँ और कहूँ, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब बात ये थी कि जब पार्टीशन हुए थे, हम लोग यहीं थे, तो पैदाइश तो मेरी शिमले की थी, मगर रहे हम लोग यहीं। तो ये कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे अजीब व गरीब से, देखिए हम ये नहीं कहते कि सोने का चमचा, माँ बाप हमारे माशाल्लाह, मेरे वालिद लखनऊ के बहुत बड़े नवाब थे, और महाराजा पटियाले के वो वज़ीर तालीम रह चुके हैं, और खलील ख़ान उनका नाम था, और पठानी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, एक तो खैर ये तो मतलब बातें हैं। मगर मेरे आर्टिस्ट बनने का मुझे जो था एक अंदाज़ा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ, क्योंकि अजीब चीनी फीनी सी टॉम बॉय टाइप की गुलैलों से खेल रही हूँ, पतंग उड़ा रही हूँ, मतलब ये कि मुझे नहीं कॉन्सेप्ट था कि मैं कोई लड़की हूँ, क्योंकि घर में मैं एक ही लड़की थी, और सब मतलब वाहिद है कि वो लाडली भी होती है, मगर मैं बड़ी शैतान किस्म की चीज़ थी। मगर कुछ ऐसे हालात बीवी बने, आप किस वक्त हो जाता है ना, तो हालात ऐसे बने कि मेरा ख्याल है मेरी वालदा का या हमारे घर वालों का यही था कि इसको डॉक्टर बनाएंगे। मगर ठीक है, जो लिखा होता है ये कुदरत होती है, जो भी हमें जिस रास्ते लेके जाए, हम कुछ नहीं है, बिल्कुल हकीर टिड़े। खैर उसके बाद ये हुआ कि जिस वक्त ये फिल्में चलती थी ना, तो उस ज़माने में इंडिया से भी बहुत फिल्में आती थी। मैं क्यों डांसर बनी, मैं असल वजह बताऊँ। 6-7 साल की थी जिस वक्त मैंने एक फ़िल्म आई थी बिजली। उस बिजली के आने पे एक बहुत बड़ी डांसर थी इंडिया की, उनका नाम था सितारा देवी, और वो इतनी बड़ी डांसर थी, मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग होंगे, कथक वगैरह सारा कुछ करती थी, बहुत बड़े घराने की थी वो। मैं कहती थी, और मैं खड़ी होके ना तो शीशे के सामने मैं कहती थी, मैं तो सितारा बनूंगी, मैं तो सितारा देवी बनूंगी। तो मेरी वालदा नहीं पसंद करती थी, चिपती थी कि तुमने पढ़ाई करनी है, कुछ करनी, स्कूलों से भाग गई, और उसके बाद शरारतें बड़ी करती थी। खैर उसके बाद ये हुआ कि सितारा जो है वो मेरी रूहानी उस्ताद है, जो डांस की तरफ मुझे ले गई। मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊंगी। उसके बाद फिर मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले। उन्होंने जब देखा कि ये कुछ जब पढ़ रही है, ना कुछ कर रही है, नालायक है, तो बेहतर यही है कि इसको इस रास्ते से लगाया जाए। और उसके बाद ये हुआ, बीवी आप यकीन कीजिए कि मेरे 6 या 7 उस्ताद थे, और उन सब से मैंने मतलब मिसाल के तौर पे मैंने अगर एक साल में कोई चीज़ सीखनी है, आप मानेंगी कि कुदरत ने मेरी मदद की कि मैंने एक महीने में वो काम किया, एक महीने में वो डांस सीखे। और उसके बाद जो पहला सबसे ज़िंदगी का पहला मेरा आइटम था, वो था 56 की बात है, मलक फ़िरोज़ ख़ान नून साहब को मैं बेहद सलाम और ख़िराज तहसीन, क्योंकि उन्होंने जितनी मेरी मदद की और जितना मुझे बाहर, मैं कहती हूँ कि पन्ना बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो पंजाबी बोलते थे, और मुझे अचानक एक दिन फ़ोन आया मेरे घर में कि वो पन्ना जो है वो जो सीख रही है डांस, क्योंकि मेरे उस्ताद जो थे, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन, वो उनके ख़ानदान में किसी बच्ची को सिखाते थे कथक। कहने लगे कि उन्होंने कि बताया होगा कि भाई कोई मेहमान आ रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस में, और बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, और आप बताइए कि आपके यहाँ कोई बच्ची। उन्होंने कहा हाँ वो बच्ची है हमारी, उसको आप बुला लें, बस छोड़ दें, उसका जो भी कुछ है अच्छा काम करेंगे। खैर किया। जिस वक्त मैं स्टेज पे पहुँची तो मलक साहब ने कहा, मजबूत हो गए जाए कुड़िए, शाह ईरान सामने बैठा है। अच्छा, उस ज़माने में ना प्रोटोकॉल तरह कुछ था, आम गाड़ियों में लोग आते थे, और जनाब अपने आगे कुर्सियों पे बैठे हुए, कितना खूबसूरत, इतने हसीन लोग हैं। ज़ाहिर है ईरान तो फिर ईरानी है। पहला मैंने काम किया ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के सामने मैंने पाकिस्तान लुडी करके दिखाया। बड़े खुश हुए, बड़े उन्होंने स्कार्फ वगैरह दिए, मेरी बड़ी तस्वीरें खींची, और मैं वो पहला दिन था कि जो मैं एज ए डांसर स्टेज पे आई थी, और काँप रही थी, टांगों से पसीना बह रहा था, और डर के मारे बिल्कुल यूँ जब उन्होंने हाथ मिलाया और मुझे विश करने के लिए कहने लगे विले, तो मैं सचमुच कमलन ये हाल था मेरा कि इस तरह गई मैं। बादशाहों की बात ही कुछ और होती है, उम्र में बादशाहों फिर के वही आगे ना, perform मैं हैरान करना। थी। मगर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून और बेगम वक़ारुन्निसा नून, जो रेड क्रॉस की टीचर हैं, उन लोगों ने, मेरी किस्मत अच्छी थी, ये मुझे रास्ता बेहतर मिला।
پھر اسی میں مجھے فلمیں بھی مل گئیں، تھوڑی تھوڑی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی میں آ گئی، تبسنوں میں، لکس میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک کچھ ہوتا ہے نا آپ کے وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے انسان، میں وقت سے بہت پہلے بڑی ہو گئی تھی۔ میں گڑیوں کے زمانے میں اپنے گھر کا سوچ رہی تھی کہ میرا گھر کیسے ہوگا، تکلیف کیسے پوری ہوگی، کس طرح بیماری ہٹے گی۔ بہت بڑا خاندان تھا، 20-25 لوگ تھے۔ خیر مگر یہ کہ اس کے بعد یہ ایک طرف ہوا، اس کے علاوہ میں نے پھر یہ کیا کہ ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ فلمیں شروع کی، فلموں کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ پہلے آئے افغانستان، وہاں بھائی ایک لائن بن گئی یا میرا مقدر کہ پہلے 1 مہینے پہلے شاہ ایران آئے، پھر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد شاہ افغانستان، پھر اس کے تھوڑے دنوں بعد صدر سویکارنو۔ صدر سویکارنو اتنے شرارتی تھے کہ مجھے عجیب، مطلب مجھے کہنا ضروری چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ ایک بڑا سادہ سا مزاج کے انسان تھے وہ تو خیر بادشاہ تھے، اور یہ ایک سادہ سا مزاج اور بالکل وردی میں رہتے تھے وہ۔ میں نے ان کو سوٹ میں کبھی نہیں دیکھا، 3-4 دفعہ میری ملاقات ہوئی، میں انڈونیشیا بھی گئی، ایران بھی گئی، افغانستان میں ان لوگوں نے جشن کابل پہ مجھے بلاتے تھے یہ لوگ۔ میں فریدہ خانم، ہماری اقبال بانو صاحبہ، نزاکت سلام، بہت بڑے بڑے استادوں کو، کیونکہ بہت شوقین تھے یہ افغانستان کے لوگ۔ خیر یہ تو بات چھوٹی چھوٹی کرتی جاؤں گی، بہت پیچھے جا رہی ہوں میں۔ خیر اس کے بعد جس وقت یہ اپنا آئے سویکارنو اور اسٹیج پہ آئے تو آ کے تو ایک دم مجھے یوں کر کے کہتے ہیں کہ انڈونیشیا، انگلش میں کہتے ہیں انڈونیشیا چلو گی؟ میں نے کہا یس، تھوڑی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے نکال کے نا پین دیا۔ جو پین دیا تو میں نے کہا میں نے کہا میں کیا کروں اس طرح؟ میں نے کہا سر وٹ آئی ڈو؟ کہنے لگے انگلش میں بولے، کہنے لگے یہ جو پین ہے نا یہ انسان کو تخت پہ بھی لے جاتا ہے اور تختے پہ بھی لے آتا ہے، اور میں جو آج موجود ہوں اس پین کی وجہ سے ہوں، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم دنیا میں بہت نام روشن کرو گی۔ جب میں ہنستی رہی، میں نے کہا بڑے مزاحیہ تھے وہ صدر سویکارنو، ایک دبدبا کوئی نہیں، بالکل نارمل تھے وہ۔ خیر 3-4 دفعہ میری ملاقات ہوئی۔ اس زمانے بھٹو صاحب سے بھی مطلب ان لوگوں کا بہت زیادہ رابطہ تھا، بڑی اچھی سلام دعا رہی۔ اس وقت ابھی یہ نہیں آئے تھے، یہ مطلب ماشاء اللہ کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ اچھا پنّا جی، آپ نے شاعران کے سامنے بھی پرفارم کیا اور وہ چاہتے تھے کہ آپ وہاں پہ سکونت اختیار کریں، لیکن آپ نے وہاں پہ پریفر نہیں کیا، ملک میں واپس آ گئی۔ نہیں، مجھے انہوں نے 3 دفعہ بلایا، اور باقاعدہ طور پہ شاہی محل، شاہراہ پہلوی جو ہے بہت حسین ترین، اور ہمارے جو وہاں تھے اپنا ایمبیسیڈر تھے اختر حسین صاحب، انہوں نے بھی میرا بہت خیال کیا۔ نواب چھتاری، بھائی اتنے قیمتی لوگوں کو میں سوچتی ہوں، ایک خواب لگتا ہے مجھے۔ انہوں نے کہا کہ رہو، میں نے کہا نہیں، میرا پاکستان ہی ٹھیک ہے، بس کراچی میں رہے۔ کراچی میں تھا ہی، کراچی الف لیلہ کی کہانی تھی جو میں نے زمانہ دیکھا ہے، آپ یقین کیجئے کہ وہ کراچی نہیں، وہ الف لیلہ کی کہانی، پریاں جسے نظر آتی تھی، میں کہتی ہوں کہ عجیب شہر تھا۔ اس کے بعد پھر میں کام کرتی رہی، اچانک مجھے لاہور آنا پڑا۔ درپن صاحب ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ تھے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں اس گھر کی بہو بنوں گی، اور اس وقت میرا میرا اگلا کویسچن تھا آپ سے۔ جی، تو سنتوش کمار خاندان کی بہو بنی آپ، ایس سلیمان صاحب کی زوجہ بنی، اور اتنے پروڈیوسر، بڑے پروڈیوسر کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ رہیں، تو سسرالی رشتہ دار اور میاں کے ساتھ تعلق اور بچے اور اتنی بڑی آرٹسٹ، تو یہ سارا کچھ کیسے آپ نے نبھایا؟ دیکھیے سنتوش کمار جو ہیں، خاندان تو ان کا سید ہے نا، سید موسیٰ رضا، درپن بھائی کا نام سید عشرت رضا، سلیمان سید سلیمان، اور ایک چھوٹے ہیں منصور، 4 بھائی ہیں۔ مگر میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اتنے بڑے خاندان میں چلی جاؤں گی، میں تو کام کرنے آئی تھی، تو کام کرتے کرتے پھر پتہ نہیں بس اللہ جہاں لکھ دیتا ہے۔ مگر میں نے بڑا اچھا خاندان، اور انہوں نے 70 سال بلا شبہ پاکستان کی بڑی خدمت کی۔ بہترین 3 ہیروئنیں اس خاندان کی جس میں ہوں، اور 4 بھائی، جن میں 3 بھائی جو ہیں ٹاپ کے ڈائریکٹر بھی ہوں، پروڈیوسر بھی ہوں اور ایکٹر بھی ہوں، تو میری تو بڑی خوش نصیبی انڈسٹری پہ راج کیا ہے۔ ہاں، مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا، آج وہ ہے نہیں، نہ صبیہ بھابھی ہیں۔ ہم 4-5 بہویں تھیں، جب شادی ہوتی تھی تو 4-5 ہم اکٹھے بیٹھ کے، اور جو ہم ہلا گلا کرتے تھے، وہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ کسی وقت سنتوش کے یہاں فنکشن ہو تو سب وہاں جائیں۔ ایک تو آپ تھیں، ایک صبیہ بیگم تھی، اور نیر سلطانہ، اچھا 3 ہم فلم والے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ 3 بھائی بھی وہ فلم والے ہوئے۔ سلیمان نے کوئی 50-60 فلمیں بنائی،
مگر آج تنہا ہوں میں. ٹھیک ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, سب چلے گئے, مگر وہ اتنے قیمتی لوگ ہیں کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی زندہ ہیں, اور ہمیں ان کا نام اور ان کے کام کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. بے شک بے شک. میں نے بہت, پھر اس کے بعد پھر میں فلموں میں نے چھوڑ دی تھی. شادی کے بعد میں نے کام نہیں کیا. مگر شادی کے بعد آپ یقین کیجئے کہ میں نے اسکرپٹ لکھے سلیمان کے لیے, میں نے ڈریسز وغیرہ ڈیزائنر بنی, میں نے 40 یا 50 چھوٹی شارٹ اسٹوریز لکھی. اس کے بعد بچوں کو بھی پالا, اور اس کے بعد ایک گھریلو بیوی بنی. دنیا چھوڑ دی میں نے. اور جو سب سے مین بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک سلیمان بہت بزی تھے جب میری شادی کے بعد. تو ہوتا یہ تھا کہ میں کتابیں پڑھتی تھی, ناول وغیرہ, اور میں بتاتی تھی کہ سنو یہ کہانی بڑی اچھی ہے, یہ کہانی بہت اچھی ہے. اب مثلاً ایک فلم بنی تھی زینت. جی بالکل. زینت وہ بہت بڑی فلم بنی تھی. وہ میں نے اچانک ہی مجھے تھوڑا سا شوق تھا. ایک راشد الخیری صاحب کی تھی مودہ, اس کو میں نے کہا سنو اس کو آپ ڈھالیں. اور آقا حسن صاحب بہت اچھے رائٹر تھے. وہ ایسی فلم بنی, اور شبنم نے اور سب نے ایسا کام کیا کہ وہ ایک یادگار ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر میں نے فلموں میں جب کام کیا تو میری جو یادگار فلمیں جو کتھک کے حوالے سے ہیں وہ یعنی میں نے جو 5 فلمیں, کیونکہ لاہور میں کتھک کا رواج نہیں تھا, کیونکہ کراچی اور لاہور کے مزاج میں فرق ہے. کراچی میں مطلب کافی گانا ڈانس سب کچھ, سارے بڑے بہترین قسم کے آرٹسٹ جو تھے وہ پارٹیشن کے بعد استاد وہاں تھے زیادہ. لاہور میں ہمارا وجد کی کیفیت اور صوفی گھرانہ بلا شبہ, یہاں بھی بہت بڑے بڑے گنید لوگ تھے, مگر کراچی کے ایک الگ مزاج تھا. وہ پھر سارا انہوں نے مجھے فلموں میں بلایا, درپن صاحب نے. تو کتھک, یہ رجحان جو تھا کتھک کا, یہ میں نے 5 ڈانس کیے. اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کیا کتھک میں نے گلفام میں کتھک کیا. اس کے بعد جو میری بڑی یادگار فلم ہے, جو گانا ہے سجل لاگی توری لگن منما, استاد اللہ رکھا وہ آئے طبلہ بجانے انڈیا سے. نزاکت سلامت صاحب تھے, اور فریدہ خانم میڈم نور جہاں تھی. ہمارے لیے وہ بہت بڑا اعزاز, بہت بڑا خواب. اور استاد اللہ رکھا, آپ یقین کیجئے کہ ہم اتنی میں اور ایمی منوالا ہم کانپ رہے ہوتے تھے کہ ہم کیسے ان کے کام کریں گے. مگر شکر الحمدللہ کہ آپ لوگوں نے بڑا عزت دی, آپ لوگوں کو پسند آیا. اور ہماری محنت یہ تھی, 1 مہینہ ہم نے محنت کی اس پہ, بہت اچھا بنا. پھر احمد بشیر صاحب, بشرا انصاری کے ابا, ان کی بھی ایک کلاسک فلم تھی. فلم تو نہیں وہ چلی, مگر یہ کہ کلاسیکل میرا جو ڈانس تھا اس میں 5 رنگ میں نے دیے تھے کلاسک, الگ الگ انداز تھا. وہ میں نے بڑا, مجھے فخر ہے کہ ہاں یہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر فیض احمد فیض صاحب کی فلم تھی سکھ کا سپنا, وہ میرے فیض صاحب بہت قریب رہے, میری بڑی گپ شپ ہوتی تھی. اور حمید اختر فیض صاحب, آئیر رحمان صاحب, اور اپنا سبت حسن صاحب, یہ وہ گروپ ہے جنہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح گفتگو کی جاتی. کیونکہ میں تو کراچی سے الڑ بے وقوف سی آئی تھی. کراچی کا اور مزاج ہے, مگر یہ کہ میں نے بہت محنت کی, اور شکر الحمدللہ کہ اچھا ہی کام ہوا. باجی بنی, سیما بنی, گلفام بنی, اور یہ جو تھی اپنا ایک اور جو فلم تھی سلیمان کی, کافی فلمیں کی. مگر پنہ جی آپ نے اتنا بڑا کیریئر پرسو کیا, آپ نے 60 فلموں میں کام کیا, 8 فلمز جو ہیں وہ آپ نے پروڈیوس کی, اور آپ نے ڈاکیومنٹریز بنا کے USA کے لیے سینڈ کیا, آپ نے مختلف آرگنائزیشنز کے لیے کام کیا. آپ اسٹل الحمرا آرٹ کونسل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, لیونگ لیجنڈ ہیں آپ, اور آپ ان کے ساتھ ابھی بھی کام کر رہی ہیں. کتنا پیسہ کمایا اور کتنے گھر بنایا؟ پیسہ نہیں زیادہ کمایا. میں اس بات کی قائل ہوں کہ ٹھیک ہے پیسہ بھی ضروری ہوتا ہے, مگر میں لحاظ میں زیادہ میں کہتی تھی بھائی آپ کیا فلم کر رہے ہیں, بھائی پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, فری جا کے کر کے آگے کام. اور آج بھی میری وہی عادت ہے, میں کبھی کسی سے یہ نہیں کہتی کہ دیکھیے پیسہ تو اللہ نے دینا ہے. اور شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا. جس خاندان سے میں آئی وہ بہت بڑا خاندان تھا. اس کے بعد مجھے کافی, میں اس چیز کی محتاج نہیں ہوں, اللہ کی محتاج ہوں. اور بہت شکر الحمدللہ آج بھی میں بہت سارے لوگوں کو مفت کام کر کے آ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں کوئی بات نہیں, کسی کا بھلا ہو جائے, کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے. اچھا پنہ جی, آپ کے بہت زیادہ شاگرد ہیں, اور ٹوٹل نمبر آف کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ابھی تک جن کو آپ ٹرین کر چکی ہیں کتھک کے حوالے سے؟ دیکھیے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کرنا چاہ رہی ہوں. ضیاء محی الدین صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے, انور سجاد میرے ہمارے خاندان کے بڑے اچھے فیملی فرینڈ تھے. یہ سب لوگ آتے جاتے تھے میرے یہاں سلیمان کے حساب سے.
تو انہوں نے کہا مجھے، یہ بات ہے سن 70-71 کی، انہوں نے کہا ضیاء صاحب کا فون آیا کہ انہوں نے PI اکیڈمی جوائن کیا تھا ضیاء صاحب نے، جو میں خاص بات بتانے لگی ہوں، آپ شاگردوں کی بات کر رہی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ پناہ تم تو چھوڑ چکی ہو، تو کوئی ایسی لڑکی ذہن میں ہے کہ جو PI اکیڈمی میں داخل ہو جائے، اور تم اگر ہیں تو بھیجو. میں نے کہا جی مجھے تو میرا جو شوہر ہے مجھے تو باہر نکلنے بھی نہیں دیتا، بچے ہو گئے تھے. تو کہنے لگے پھر کیا. میں نے اچانک، کیونکہ طلعت صدیقی کے ساتھ میں نے کراچی میں ڈرامے بھی کرتی تھی، کراچی میں اس کے ساتھ کام بھی کرتی رہی، تو میں نے کہا ایک لڑکی ہے جو میں نے دیکھی ہے اور وہ بہت، اس کا انداز بہت اچھا ہے اور پھر وہ نظامی سے سیکھ رہی ہے، مگر میری خواہش ہے کہ اگر اس کی والدہ اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا سکھا کے تو آپ کی طرف بھیج دیتی ہوں. کیا لگے بھیجو. اچھا اس وقت میرے استاد جو تھے وہ ادے شنکر کے شاگرد تھے، رفیع انور، وہ بھی اسی PI اکیڈمی میں تھے جن کے ساتھ میں نے ساری دنیا میں کام کیا جا کے باہر. بھارت ناٹیم، کتھک کلی، الاری پور، جوتیشورم، تلانہ، کتھک، صوفی، سب شکر الحمدللہ. مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے، میں نے دن رات ختم کی اپنی زندگی کے. اچھا تو جناب انہوں نے کہا کہ اچھا وہ لڑکی، میں نے کہا جی میں کوشش کروں گی. پھر میں طلعت کے پاس آئی، طلعت آمنے سامنے رہتی تھی. میں نے کہا طلعت اس بچی کو گانا وانا نہیں آئے گا، یہ انداز اس کا اتنا خوبصورت ہے، اس کو ڈانس سکھاؤ. کہتی ہے کہ تم سکھاؤ. میں نے کہا مجھے تو سلیمان نہیں کرنے دے گا. یہ الفاظ ہیں اور آج میں باقاعدہ سب کے سامنے بتا رہی ہوں کہ ناہید کو میں نے سکھایا، ناہید کو میں نے چلنا سکھایا، ناہید کو میں نے جس وقت وہ بیچاری وہ بچی بڑی شرماتی تھی، مگر اس کو بچی کو لے کے میں نے کراچی بھیجا، ضیاء محی الدین سے بلوایا، فون کیا. پھر اس کے بعد یہ PI اکیڈمی میں ہوئے، شادی کی وہ بات کی باتیں ہیں، مگر جو ایک استاد انگلی پکڑ کے چلاتا ہے وہ بھی استاد ہے، اور جو پوری زندگی سبق دیتا ہے وہ بھی استاد ہے. مگر میں اس بات کو بڑی خوش ہوتی ہوں کہ ناہید بہت اچھی، بہت بڑی ڈانسر بنی، بہت اچھا کام کیا، اور آج بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ بہت اچھی رہے. ہو سکتا مجھے بھول جائے، اکثر ہو جاتا شاگرد بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، مگر یہ کہ بہت بڑی وہ رہی. اس کے علاوہ یہ کہ میں نے کوئی 20-25 ہزار تقریباً میں نے اسٹوڈنٹ کی، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کافی گروپس ہیں، انہوں نے اکیڈمیز کھول لی ہیں. یہاں کا ایک رواج ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کس سے سیکھا، وہ کہتے ہیں ہم استاد ہیں. ٹھیک ہے بھائی جیو. اچھا 20-25 ہزار اسٹوڈنٹس میں سے بھائی کوئی بڑے ایک 50 جیسے سال میں اتنے تو ہونے چاہیے تھے، ایگزیکٹلی، اور ایمانداری سے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ میں ان استادوں میں سے نہیں تھی کہ میں کہتی کہ نہیں بس ایسے کام کر لوں. نہیں، میں نے تو گروپس بنا کے ان کو تیار کیا باقاعدہ. ایک میں بتاؤں، مجھے بڑی چھوٹی سی بات، چودھری غلام رسول جو تھے، یہ اس کے PNCA کے ڈائریکٹر تھے، 97 میں مجھے فون آیا کہ تم کام چھوڑ چکی ہو مگر ہم نے تمہیں کام پہ بلانا ہے. میں نے کہا جی میں تو کام بھول چکی ہوں. کہ نہیں تم نے آنا ہے. خیر میں چلی گئی. فاؤنڈر ہوں میں شاکر علی میوزیم میں. جب انہوں نے مجھے کہا تم یہاں کیا کر سکتی ہو لاہور میں نے کہا جی دیکھیے پینٹنگز ہیں، بہت بڑے شان ہے ان کی، مگر آپ جب مجھے بلا رہے ہیں تو میں تو پھر کتھک، کوئی ڈانس، کوئی ایسی چیزیں تیار کروں گی کہ جس میں بچوں کو بھی فائدہ ہو اور الحمرا کا نام بھی ہو، تصویریں بھی بولیں گی، ہمارا کام بھی بولے گا. انہوں نے کہا اجازت. اب آپ سوچیے ذرا میں نے کس طرح شاگرد کیے 25 سال بعد اکٹھے. سڑک پہ گئی، انہوں نے کہا جی 1 مہینہ دے رہا ہوں، 1 مہینے کے اندر 18 آئٹم چاہیے، ایمبیسڈرز آ رہے ہیں لیاقت ہال میں اور تم نے وہاں چیلنج قبول کرو. میں نے کہا جی کر لیا، حالانکہ میں بھول چکی تھی. اب آپ یقین کیجئے، اب میں جا رہی ہوں سڑک پہ تو میں نے دیکھا سائیکل والا نا پنچر لگا رہا ہے. میں نے کہا تمہیں ڈانس آتا ہے؟ کہ جی. چل اٹھا ریل. ہاں بڑی عجیب بات ہے یہ. ریل کی پٹری پہ جا رہی ہوں تو درزی ایک کپڑے سی رہا ہے. میں نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ سیف. میں کہا ڈانس کرو گے؟ کہ ہاں. اس طرح کے میں نے لوگ اکٹھے کیے. آپ یقین کیجئے کہ میرے اس وقت میرا خیال ہے کوئی 40 لڑکے لڑکیاں اکٹھی کی میں نے، اور اکٹھی. یہ عجیب بات ہے، حیران کن. اور آج بہت بڑے ڈانسر بن چکے ہیں وہ. ان سب کو اکٹھا کر کے میں رات کو 9 بجے تک شاکر علی میں ان کو سکھاتی تھی. صبح 9 بجے آ جاتی تھی اور انہوں کہتی تھی کھانا نہیں کھاؤ گے؟ میں کیا کرتی تھی، کھانا پکا کے لاتی تھی سب کو نا بٹھا کے پلیٹوں میں. 1 روٹی سے زیادہ نہیں کھانا کیونکہ تم ڈانس نہیں کر سکو گے. مگر ان لوگوں نے جان لڑا دی کہ ہم نے کام کرنا ہے. آج جو ٹاپ کے ڈانسر ہیں، ٹاپ کے استاد ہیں، بہت بڑے بڑے استاد ہیں، اور میں نے لیاقت ہال میں جا کے 18 آئٹم پیش کیے. میری سب سے بڑی جو میری محنت ہے وہ یہ ہے. میں کوئی شان نہیں بکھیری، مگر مجھے استاد اچھے ملے تھے
जो राहें मुझे मिल गई. पन्ना जी, आपके बहुत, ये तो बहुत बड़ा फिगर है जो आपने स्टूडेंट्स का बताया. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद आप वाहिद इतने बड़े लेवल के स्टूडेंट्स को आपने प्रोड्यूस किया. लड़कियां ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा आती हैं. कथक जो है एक अज़ा की शायरी है बेसिकली, और बड़ा ग्रेसफुल स्टाइल है. साहब ने बिल्कुल. और रूह की ग़िज़ा सुर, बिल्कुल. दोनों चीज़ें ये जुड़ी हुई हैं. नहीं तो अगर ये अलग हो जाए ना तो कुछ नहीं रहता, सब टूट फूट हो जाए. ये बहुत ही ग्रेसफुल स्टाइल है एक डांसिंग का. लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बच्चियां जब डांस सीख लेती हैं तो उस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है? क्या चैलेंजेस आते हैं आपको स्टूडेंट्स के हवाले से? मैं आजकल तो बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी बच्चियाँ मेरे पास जो आई हैं बड़े सालों के बाद. बहुत पढ़ी लिखी बच्चियाँ आई हैं, यूनिवर्सिटी से आई हैं. कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई माहिर नफ्सियात है. मैंने कहा सब इकट्ठी हो जाओ, किसी कहीं कोई पागल होगा तो तुम उसका इलाज कर लेना. अब 20-25 लड़कियों को मैंने इकट्ठा करके उनको, मेरा ख्याल है मैंने जान लड़ा दी, उनको तैयार किया है कथक पे. और उन लड़कियों ने भी बड़े शौक़ से किया. मगर हमारे यहाँ जो एक रुझान है ना, सबसे एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस वक्त मैंने उन्हें कहा कि आप एज ए स्टूडेंट, अलहमरा में मैंने मेहनत की, 10 साल से कर रही हूँ मैं काम अलहमरा में, और 10 साल ही मैंने वहाँ PNCA में लगाए थे. तो मैंने ये कहा कि आप ऐसा करें कि आपने जो हुनर सीखा है, आप आखिर वकील हैं, तो आप जब तक कुछ लोगों को बताएंगे नहीं तो आपकी काबिलियत का कैसे पता चलेगा. आप अगर ये डांस मैंने सिखाया है, ये नृत्यकारी है, ये जो चलत फिरत है, ये जो अंदाज़ है, ये ज़ाविये हैं, तो मैंने कहा ये आप दुनिया को ये तो बताएं कि ये शफ़ाफ़ हमारा रक़्स है और ये सचमुच हम इनकी बहुत एहतराम करते हैं. हम लोग घुंघरू, मैले पैर हो कभी घुंघरू नहीं बांध सकते. हम इस स्टेज में जूते लेके नहीं आ सकते. हम अपने उस्ताद, हमारे उस्ताद, मजाल नहीं थी कि हम उस्ताद के साथ बैठ जाएं, हम पैरों में बैठते थे. आज का तो ज़रा बदल चुका है, चेंज हो गया, मगर मैं आज भी, मेरा वही उसूल है. मैं कहती हूँ आप आएंगी, उस्तादों को सलाम करेंगी, आप झुक के, और फिर उसके बाद सीखेंगी. मेरा हमेशा से ये रहा और आज तक यही कर रही हूँ. अच्छा, अब क्या हुआ, वो लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, वो कहती, वो झिझकती हैं. इतना फ़न सीखा है बच्चियों ने और वो स्टेज पे आने से डरती हैं. वो खुद झिझकती हैं, घर वाले अलाउ नहीं करते? नहीं, जो घर वालों को कुछ, देखिए अब एक दफ़ा घर वाले जब आके बच्चों को ये इजाज़त से कर रही हैं ना, वो छुप के तो नहीं कर रही. चलें अगर छुप के भी कर रही हैं तो उनको एक दफ़ा ला के दिखाया तो जाए कि हम ये देखिए कितना बड़ा ये फ़न है. ये आप देखिए कि ये वो नहीं है कि छलांगे मारी और इधर गिर गए उधर गिर गए. आप ये तो सोचिए. मगर बस ये है कि स्टेज पे आते हुए झिझकती हैं. मगर कोशिश कर रही हूँ मैं कि 1-2 महीनों में आप लोगों को मैं कोई अच्छी खबर सुनाऊंगी. इंशाल्लाह हम ज़रूर उसका इंतज़ार करेंगे. इंशाल्लाह. अच्छा पन्ना जी, आपने बहुत सारे बादशाहों के साथ परफॉर्म किया, जैसे शायरान के साथ आपने हाजिरी perform दी किया, है. आगा प्रिंस करीम आगा खान, प्रिंस करीम आगा खान के साथ आपने किया, शाह मतलब- अफगानिस्तान के साथ किया, भुट्टो साहब से बड़ी क्या कह रहे हैं, भुट्टो एसोसिएशन साहब रही. डांस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और बड़ा सुरताल समझते थे. और मेरे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखते थे, बड़ा उन्होंने एहतराम दिया है. और मुझे हमेशा समझाते थे कि तुम्हारे कपड़े इस्त्री होने चाहिए. डांटते थे मुझे, कभी मैं स्टेज पे आ जाती थी ना, कभी आ जाते थे देखने कराची में, तो कहते थे क्या ये कपड़े कैसे पहने. एक दफ़ा चुंगम चबा रही थी, मैं नाच रही थी क्योंकि स्टेमिना की वजह से, तो उठ के आ गए. कल के बात सुनो, मैं कहा जी, दबदबा था, रोब था बड़ा भुट्टो का. Charismatic कहने personality. लगे आइंदा तुम्हारा ये जो तुम बकरी की तरह चुगाली कर रही हो, अगर आइंदा मैंने देखा तो तुम्हारी खैर नहीं. मैं सचमुच डर गई और बात ठीक थी. कह लगे एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाते हैं डांसर के. इतनी गहराई में उन्होंने बात की कि वो दिन और आज फिर चुगम नहीं चबाई मैंने. अच्छा. और बहुत भेजा उन्होंने मुझे लेके गए चाइना. कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि मौज़े तुम के सामने मैंने जाके परफॉर्म किया. कोई सोच नहीं सकता कि क्यों लाइव बैठे हुए हैं. और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान से डेलीगेशन गया था. ग्रीन मार्बल का कोई जो है हमारे बलूचिस्तान के बहुत बड़े बड़े सरदार उनके साथ गए थे, भुट्टो साहब के साथ. सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे, मगर मैं 1 रात के लिए गई, फंक्शन किया और इन्होंने मुझे वापस भेज दिया था. उनके पहले बीजिंग में मैंने प्रोग्राम किया. मतलब मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि लोग तो कहते हैं ना करोड़ों रुपया कमा लिया. मैंने तो बादशाहों के पास बैठ के, बहुत बड़ी बात है, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया. और जहाँ जाती थी सबसे पहले मैं एक झंडा ले लेती थी, पाकिस्तान पाकिस्तान. वो कहते थे ये क्या करने आई है. मैंने कहा बस ये बाद में करूँगी, मगर पहले आप देखें कि मैं पाकिस्तान में. अच्छा पन्ना जी, आप जिस कैलिबर की आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है आपका,
اور مجھے لگتا ہے آپ انڈیا میں بھی وزٹ کرتی رہی. انڈیا کی جو انڈسٹری ہے, بالی ووڈ انڈسٹری, اور ان کے جو آرٹ اینڈ کلچر سے ایسوسیشن ہے, بہت بڑی ہے, کینوس بڑا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ وہیں پہ رہ جاتی تو بہتر ہوتا, یا پاکستان میں آپ کو بہتر ہم نے کوئی صلاح دیا؟ بہت احترام دیتی ہوں وہاں کی انڈسٹری کو. بہت بڑے بڑے ہیرے وہاں ہیں اور تھے. اور میں تو خیر شوق میں جاتی تھی, کیونکہ میں فخر زمان صاحب ہمارا ڈیلیگیشن جاتا رہا ہے چندی گڑھ, پٹیالہ. مہاراجہ پٹیالہ نے بہت ہمیں رسپانس دیا. میں نے وہاں جا کے پرفارم کیا 30 سال کے بعد, اور میں نے اس پہ کیا. ہمارے شفقت تھے ہمارے استاد, وہ کیا ہے وہ سیاں منہ سے نہ ہی بولے نا, میں تو بنتی کر کر ہار گئی, اس پہ میں نے کیا. اور انہوں نے جس طرح رسپانس دیا, جتنا احترام, صحیح بات ہے کہ آرٹسٹوں کو انڈیا میں بہت احترام دیا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں بھی احترام دیا جاتا ہے, مگر ذرا سا تھوڑا سا سرتال کی گڑبڑ ہو رہی ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ سے امید ہے کہ یہ آرٹسٹوں کو پیار کریں, آرٹسٹوں کو محفوظ کریں. یہ ایک بڑی نازک سی چیز ہے, شیشے کے لوگ ہیں یہ, ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, ان کی آبیاری کرنی چاہیے. ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ رنگوں سے باتیں کرتے ہیں, یہ سرتال سے باتیں کرتے ہیں. ساس لوگ, یہ ان کی اپنی دنیا ہے, یہ اپنے فلسفی ہیں. میں تو کہتی ہوں ہر آرٹسٹ آدھا پاگل ہوتا ہے. اچھا پنا جی, آپ کی ایک روحانی سائڈ بھی ہے. یہ تو ساری ہم نے فلمی سائڈ اور یہ گلیمر کی سائڈ دیکھی. جو آپ کی روحانی سائڈ ہے, اس میں آپ نے کتاب بھی لکھی ہے جو میرے نالج میں آئی, اور جسے آپ نے کوئی مختلف میرے خیال سے 8 لوگوں کو دیا, لیکن آپ جسے بھی دیتی ہیں تو وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ قصہ سچ ہے یا یہ کیا کوئی, یہ آپ کو کہاں سے, یہ آپ نے کس نے آپ کو, ہم نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, تو ہمیں پتہ یہ چلا. عجیب سا واقعہ نہیں ہے کیا ایسا ہے؟ ہاں بالکل ہے. اچھا. کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اپنی زندگی عام تھی. میں نے یہ نہیں کہ رائٹر میں نہیں تھی, مگر یہ جو میں اصل میں حقیقت جو گرد و نواح میں ہے ان کے لیے میں شارٹ سٹوریز لکھتی ہوں. جیسے میری ایک پرابلم ہو گئی تھی, میری پوتی تھی, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کا مطلب جو کچھ ہوا تھا وہ سارا کچھ حقیقت, سارا کچھ کہ کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے, کس نے کیا دھوکہ دیا, کون محبت کر رہا ہے, کون شادی کر کے چھوڑ گیا, کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی. میں ان لوگوں کا بھی بہت مدد کرتی ہوں. سب ٹھیک ہے. بات یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ روحانیت کا, ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے ایک دن سوچا تھا بیٹھے بیٹھے, مجھے کہا حمید اختر صاحب, وہ میرے بڑے قریب تھے, تو حمید اختر صاحب نے مجھے کہا کہ تو کتاب کیوں نہیں لکھ لیتی اپنی. کہنے لگا اینی جی عمر چو اینا کچھ کر بیٹھی ہیں, تو پنجابی تو مجھے اتنی نہیں آتی, حالانکہ میری والدہ پنجابن ہے, مگر انہوں نے کہا, کہنے لگے کہ دنیا میں کم از کم کوئی یہ تو ہوگا کہ پنا نے کوئی کام کیا. اور یہ پنا میرا گھریلو نام ہے. زرین تو نام ہے, مگر پنا جو تھا وہ ایک جیسے کہہ دیتے ہیں کسی کو گڈی, کسی کو کہہ دیتے چڑیا, کسی کو کہتے اس طرح یہ نام تھا, مگر میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا. سیلیبریٹی ٹائٹل بھی بن گیا. ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں. شکر الحمدللہ, میں بڑا شکر کرتی ہوں خدا کا, اور آج تک مجھے خدا نے زندہ رکھا, یہ بھی شکر الحمدللہ. اور آج تک کسی کا خدا محتاج کسی کو بھی نہ کرے, میری یہ دعا ہے. خیر وہ جناب میں نے پھر بڑی ہمت کی. میں نے جناب سب سے پہلے میرے استاد تھے اظہر جاوید, تخلیق رسالہ, ان کو میں نے بھیجی. 6 مہینے کے بعد کہنے لگے کہ باقاعدہ تصحیح بھی ہو گئی کہ ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, تم نے اپنی ہسٹری لکھی. اور میں نے عام سی کہ میں پتنگ ایسی اور تھی, جوتی نہیں ہوتی تھی, کپڑے نہیں ہوتے تھے, غربت بھی دیکھی, اور پھر عمارت اتنی دیکھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیسہ کہاں ہے, اتنا پیسہ خدا نے بخشا, شکر. اب وہ جناب پتہ چلا کچھ دنوں بعد وہ مر گئے. اچھا اتفاق ہے. اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب اور آئے, تو فیل اختر آ گئے, بہت بڑے صحافی تھے, وہ بھی مر گئے. پھر انور سجاد کو میں نے کتاب دی, کہہ لگے میں نو دے, میں لکھاں گا, ان کو دی, وہ مر گئے. پھر سیف الدین سیف صاحب کو دی, میں نے کہا آپ بھی کچھ کر دیں, وہ بھی مر گئے. پھر اس کے بعد آئیے رحمان صاحب کو دی, وہ مر گئے. یہ نہیں میں غلط بیانی سے نہیں کام, مجھے تو مطلب عجیب سا واقعہ ہے یہ, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں نے تو کتاب کو اب آگ لگا دی. اس کے بعد کیا ہوا, آخری جو تھے وہ ہمارے اپنا امجد اسلام امجد صاحب. مطلب یہ دنیا غلط نہ سمجھے, مگر میرے ساتھ یہ عجیب اتفاق ہوا, یہ پتہ نہیں کتاب کے اندر کوئی جن بھوت بیٹھ گیا ہے. خیر وہ جناب ان کو جب وہ کہنے لگے میں امریکہ سے آیا ہوں, تو میں آ کے جو بھی اظہار خیال ہے وہ میں تمہارے لکھ دوں گا اور تم چھپا دو. 5ویں 6 دن پتہ چلا کہ وہ امریکہ سے آئے, تو طبیعت خراب ہوئی تھی, ڈیتھ ہو گئی. اچھا یہ سارا ہو گیا.
اب اس کے بعد میں نے کہا اب میں کیا کروں. انور صدیق صاحب بہت بڑے ہمارے ہیں, وہ بھی مر گئے کتاب دیکھ کے. اب نیلم بشیر ہیں, نیلم بشیر کو میں نے کہا نیلم تو لکھ دے, کیونکہ یہ احمد بشیر صاحب سے میرے بڑے پرانے ریلیشن ہیں 59 سے. تو پورا بچے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے سامنے, ان کو میں نے دلہن نے بنایا اپنے ہاتھوں سے, سب بچیوں کو. تو میں نے کہا نیلم تم لکھ دو. کہتی ہے کیا مطلب, آپ کی میری دشمنی ہے؟ میں نے نہیں ابھی مرنا, اٹھائیں آپ کتاب اپنی. تو جناب میں نے لے کے اس کو پھینک ہی دی. مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ اس کو اتفاق کہیں گے اور یا کیا کہیں گے, مجھے نہیں پتا. مگر ایک دفعہ ہو, 2 دفعہ ہو, 3 دفعہ, اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس وہ کتاب گئی ہے اور پھر وہ واپس آ گئی. آپ اس کو کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا, یہ تو اللہ میاں جانتا ہے. یہ تو جی اتفاق ہی کہیں گے ہم اس کو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کا زمانہ آپ نے دیکھا, 3 وزٹس کیا آپ نے رشیا کے, کوئین آف تھائی لینڈ کے سامنے آپ نے ہاں, پرفارم ماسکو کیا. فیسٹیول میں نے, تاجکستان میں نے بڑے ڈانس کیے ان لوگوں کے ساتھ. اور اس کے بعد بخارا, سمرقند, اور 4 ایوارڈز میری فلموں کو ملے. میں اور سلیمان گئے تھے. اور بلکہ میں تو اپنی حکومت کو کہتی ہوں کہ ہمیں بھیجا کریں, ہم سب سے زیادہ آپ کے سفیر ہیں اپنے ملک کے. بالکل. آپ تو تقریر کریں گے ماشاءاللہ, چلیے 1 لاکھ پورا کر لیں گے, ہم آپ کو آدھے گھنٹے کے تو 2 لاکھ اکٹھے کر دیں گے. کیونکہ فنکار کو ہر آدمی پیار کرتا ہے. مگر یہ کہ اللہ کرے کہ کبھی سمجھ لیں, مگر فیسٹیولز میں ہمیں جانا چاہیے, ساری دنیا جاتی ہے. اور آپ کو تو صرف انڈیا پاکستان نہیں, پوری دنیا پیار بہت کرتی زیادہ. ہے. مجھے چوپڑا صاحب جو تھے, بی آر چوپڑا, ان کے یہاں میں کبھی ٹھہرتی تھی. انہوں نے نکاح بن رہی تھی, تو اس زمانے میں ان کے یہاں اکثر چلی جاتی تھی بامبے دیکھنے کے لیے. بڑا شوق تھا مجھے دلی وغیرہ کا, کیونکہ خاندان بھی میرا وہیں کا تھا. آپ یقین کریں گی, انہوں نے مجھے کہا کہ زرین میں چاہتا ہوں کہ نکاح میں فلم بنا رہا ہوں, اور یہ تلفظ جو ہے مجھے یہ چاہیے, اور تمہیں میں ہیروئن لوں گا. اچھا, میں نے کہا کہ میں تو خود ہی اتنے بڑے خاندان کی بہو ہوں, اور میں تو خود آرٹسٹ رہ چکی ہوں, تو میں نے معذرت چاہی تھی. پھر کیڑی ہونی چاہیے؟ سلمیٰ آغا. میں نے کہا دیکھیے سلمیٰ آغا کے خاندان کو میں جانتی ہوں بہت اچھی طرح, اور میں نے کہا بہت پرانا اور بڑے اچھے لوگ ہیں سرتال کے. پھر ان کے میرے کہنے پہ انہوں نے پھر اس کو بلا کے انٹرویوز وغیرہ کیے, اور سلمیٰ نے بہت اچھا کام کیا. تو یہ میرے ساتھ ہوا. مگر مجھے کوئی فلموں میں شوق اتنا رہا نہیں, میں بس اپنی دنیا میں چلی گئی تھی. اچھا, ایک واقعہ تھا کہ میڈم نور جہاں آپ کو رات کے 3 بجے بلا لیتی تھی. ہاں بالکل, گاڑی بھیجتی تھی کہ پنہ آؤ, اور آ کے وہ گانا جو اپنا ان کے اس وقت ان کے اوپر جو آ رہا ہوتا تھا وہ آپ کو سناتی. بالکل ان پہ نازل ہوتا تھا. میں تو یہ کہوں گی, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھ سے آپ ابھی ایک کتھک کا پوچھیں نا, میں کچھ نہیں بتا سکوں گی. مگر ایک کیفیت ہوتی ہے, ہر چیز میں ایک کیفیت ہے. آپ لکھ رہی ہیں, آپ کے پاس ایک کیفیت ہوگی تو آپ لکھ سکیں گی, نہیں تو بالکل بیٹھی ہوئی ہوں گی ڈم ڈم ہو کے. یہ کیفیت ہوتی ہے, اور سلطان والوں کے لیے بڑی مشکل ہے. میڈم نور جہاں سنتوش بھائی فیملی سے, شوکت صاحب سے بہت زیادہ ہمارا ملنا جلنا تھا. میرا ڈانس بڑا پسند تھا ان کو. تو بس وہ رات کے 2 بجے سلیمان کہتے تھے بھائی میڈم وہ کہو کہ ابھی 2 بج رہے ہیں, صبح چلی جاؤ. وہ کہتی تھی نہیں ابھی بھیجو پنہ کو. اچھا, میں جب جاتی تھی بہت پیار کرتی تھی, چوم رہی ہیں, کر رہی ہے, تو میری نوح ہے تو پنہ. میں نے کہا جی میں زرین, نہیں تو پنہ ہے. کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے میرا کراچی میں صدر اسکندر مرزا نے مجھے ایوارڈ دیا, تو انہوں نے مجھے آ کے پیار کیا. سیکنڈ ٹائم کیا ہوا, پھر اپنا یہ ہمارے تھے ایوب خان, انہوں نے دیا, وہ بھی اس دفعہ بھی آئیں. یہ مطلب جس میں نے کہا یہ ایوارڈ. پھر نگار والوں نے, ہمارے نگار میں الیاس رشیدی صاحب واحد ہیں کہ جنہوں نے بے شمار آرٹسٹوں کو نوازا کراچی کے. یہ خاص طور پہ ہمیں لکھنا چاہیے. اور انہوں نے ایک روایت قائم کی تھی کہ آرٹسٹوں کو ان کو عزت دی جائے, وہ احترام دیا جائے, وہ ایوارڈ دیا جائے. مگر بیچارے نے وقت نے ساتھ میں دیا, چلے گئے. مگر مجھے 5-6 ایوارڈ ملے, نگار ایوارڈ. ویسے یہاں پاکستان میں بھی مجھے 15-20 ایوارڈ مل چکے ہیں, بہت زیادہ. سب سے اجوکا نے بہت, مجھے بڑا فخر ہے کہ اجوکا نے دیا, PNCA نے دیا, اور بہت سے لوگوں نے دیا ہے. مگر یہ کہ ستارہ امتیاز جیسے ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا نا کہ وہ ایک بکسہ میں نے بنا لیا ہے, اس میں سب اپنی یادیں ماضی رکھتی ہوں سنبھال کے. کبھی کبھی کھول کے ان سے باتیں کرتی ہوں. میں سچ مچ باتیں کرتی ہوں کہ بھائی تم اس وقت کہاں تھے جب مجھے وہ ایوارڈ مل رہا تھا, تو تم کھڑے ہوئے تھے, میرے منتظر تھے. اور ہم لوگ ویسے بھی باتیں کرتے ہیں. ہر آرٹسٹ کو دیکھیے گا وہ تھوڑا سا کھسکا ہوا ہوتا ہے. حساس لوگ. میں بھی اکیلے باتیں کرتی ہوں, بہت باتیں کرتی ہوں اکیلے.
اتنے زیادہ سوشل سرکل میں آپ رہیں، اتنے زیادہ دوست رہے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں، اور آپ تنہائی میں باتیں کرتی ہیں. مزہ آتا ہے، دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی ہونا چاہیے. اور چھت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، چھت بھی ہمارے بڑے ہمیں پیغام دیتی ہے. تو پنہ یہ جی کوئی ایک دوست جس نے آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا اور ابھی تک شامل ہو؟ میں کردار، ایک خودرو پودا ہوتا ہے، میں وہ ہوں. سیلف میڈ. میں خودرو پودا ہوں، مگر اللہ کی کرم نوازی سے محنت کی، بہت محنت، ساری رات ناچتی تھی. یہ میرے پیر سارے اندر سے خون نکلتا تھا، اور 5 شیر کے، ہاں یہ بتاؤں میں آپ کو، اب تو کون کرے گا اتنی محنت. 5 شیر کے گھنگرو ہوتے تھے، اور آپ سوچئے کہ 11 بجے سے 3 بجے تک استاد ہمارے نچاتے تھے. کتھک کرو، تتکار کرو، اور بیٹھنا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں پینا، اور بھوک لگے تو وہ ایک کتنی سی ٹکی ہوتی تھی، 2-3 آنے کی. کراچی سستا زمانہ تھا، تو وہ جناب وہ کہتے تھے یہ کھاؤ کھڑے کھڑے، ایک گھونٹ چائے کا پیو، بس ڈانس کرو. اب محنت نہیں وہ ہو سکتی، اب وہ نہیں ہو سکتی. اچھا پنہ جی، آپ یہاں جو آنے والی آرٹسٹ ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں جو کتھک کو فارملی سیکھنا چاہتی ہیں، اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیے کتھک کا مطلب ہے کتھا، کتھا کا مطلب ہے کہانی، کہانی کا مطلب ہے کہ زاویے. اور اس کے بعد ہم یوگا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. اب جیسے ہم نے یہ کیا مثال کے طور پہ، یہ دیکھیے مسلز جو ہیں نا، یہ سارے مسلز یہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اب جیسے یہ گردن ہل رہی ہے، تو یہ دیکھیے یہاں سے یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں مثال کے طور پہ. اب جیسے یہ ہے، اب دیکھیے کلائیاں مضبوط ہو جاتی ہیں. یہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ سوچتے بس یہ بس ڈانس ہے. نہیں، یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. یہ بہت بڑا میرا پیغام ہے کہ آج کی بچیاں اگر یہ کریں. ایک بچیاں میری آ رہی بہت موٹی ہیں، اور وہ جناب انہوں نے 10-15 پاؤنڈ کم کر لیا. وہ ایسی آپ کی طرح بالکل گڑیا کی طرح نازک ہو گئی ہیں اور کر رہی ہیں کام. تو یہ ہے کہنے کا مطلب کہ اگر یہ رجحان آ جائے نا بچوں میں، تو کوئی موٹا ہی نہیں نظر آئے گا، سب فریش نظر آئیں گے. اور یہ جو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں یہ ایکسرسائز وغیرہ کرنے؟ جم. آپ یقین کیجئے کہ یہ اس سے بڑا جم کوئی نہیں ہو سکتا ہے کتھک. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے کتھک کی جو لینگویج ہوتی ہے، تھوڑا سا میں بتاؤں. جی پلیز. کتھک میں ہمارے بہت ساری لینگویج ہوتی ہیں، کہ جیسے ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہتے ہیں، توڑا، وہ ضروری کہنا ضروری ہے ہمارا. اب وہ جیسے ہمارا ہے، ہماری ماترے ہوتے ہیں، ماترے کہتے ہیں 1 2 3 4 آج کل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تا تھئی تھئی تت. اچھا، اب کیا ہے کہ یہ اتنا پاکیزہ ہے، اور ہمیں ایک عجیب سی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمارے اندر اتر جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں چھوٹا سا ٹکڑا بتاتی ہوں، وہ ہے کہ تت تھونگا تتارے تھونگا تت دگ تھونگا تت رام تتھئی تتھئی. 100 سال پرانا ہے یہ، پھر 1000 سال پرانا ہے. تت تت تا درگ دن دن تک 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 تکا تک تکا ترام تا دھا تا دھا تا دھا. پھر تیسرا اچکت جھجک جھکت کچو ہل ہل چندر چمک چپلا چلیا چپل لچک لچک کچھ بٹک بٹک مکھ موند ہست من موہت من مادھو. مطلب یہ لینگویج سنسکرت زبان ہے اور یہ کتھک کی زبان ہے، مگر یہ پکھاوج پہ میں نے سیکھا، میں نے مردنگ پہ سیکھا، میں نے طبلے پہ سیکھا، مطلب ہر تجربہ کیا. اور استاد رفیع جو تھے ان کا تو خیر وہ آئزن ہاور آئے تھے، ہاں میں بتا رہی ہوں آئزن ہاور آئے تھے میٹروپول ہوٹل میں. تو انہوں نے کہا کہ آئزن ہاور آ رہے ہیں اور صرف آ رہے 20 منٹ کے لیے، اور ہم نے ان کے سامنے ڈانس پیش کرنا ہے. یہ تو میں آپ کو بتانا بھول گئی. آئزن ہاور کا یہ ہوا کہ وہ پتہ نہیں سگار پیتے تھے یا کیا تھا، تو مجھے نون صاحب نے کہا کڑیے سگار ختم تو پہلا ہونے، مطلب ختم ہونے سے پہلے تم نے اپنا پروگرام ختم کر دینا، نہیں تو یہ اٹھنا نہیں چاہیے، یہ اتنا پروگرام ہوگا تمہیں 5 منٹ. اب ہوا یہ کہ میں اور میرے استاد رفیع انور، ہم دونوں نے بھارت کتھکلی کرنا تھا. اب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آئزن ہاور، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سگریٹ یا سگار ختم تو نہیں ہو رہا، اور مطلب ان کے ختم ہونے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں سگار ابھی آدھا ہے. میں کہہ رہی کوئی بات نہیں جی، 4 اور ایکشن کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا اور رہ گیا ہے. میں کہا جی راؤنڈ، لیکن یہ ہماری لینگویج میں ڈانس میں چل رہی ہے. اور سچ مچ انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا.
अब कुछ भी नहीं था उस वक्त आइजनहोवर के पास, तो अपना रुमाल निकाल के कहने लगा आई लव यू। मैंने कहा लो जी, ये आइजनहोवर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, मगर एंथोनी क्वीन को तो मैं इतना, मैंने कहा तुम तो बहुत खूबसूरत आदमी हो। अहमद मुस्तफ़ा जी उन्होंने मैसेज बनाई, मैं कितनी यादें ताज़ा करूं, अजीब। मैं तो कहती हूँ, जैसे भुट्टो साहब मुझे कहते थे, उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया था कि तू तो मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल है। मैंने कहा मैं तो इससे भी पुरानी हूँ। क्या बात, ऐसा कुछ है। और मैं अंदाज़ वंदाज़ नहीं कर सकती, जो मेरे दिल में, जो मेरी नीयत है, मैं सारी दुनिया के लिए दुआ करती हूँ सुकून और चैन हो जाए, और बड़ी दुनिया सब, जहाँ कत्ल गारत हो रहे हैं, जहाँ दुख हो रहे हैं, जहाँ खून बह रहे हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं, दिल दुखता है, हम भी माँ पन्ना हैं। जी आप आर्टिस्ट के हवाले से हमारी हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो अकेडमियाँ बनाएं, सरपरस्ती करें, आर्टिस्टों को सहूलतें दें, उनको घर दें, छत नहीं है, मर जाते हैं हमारे आर्टिस्ट, भूखे मर जाते हैं, पूरा उनका कोई ख्याल ही नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। वो भी आपकी दुनिया में हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी आपका नाम लेके पूरे पाकिस्तान में बताते हैं। और ये कुछ समझ नहीं आती कि हमेशा रिक्वेस्ट भी की कि आप सबके लिए करते हैं, भाई 1000 गज़ का, 2000 गज़ का, 3000 गज़ का, हज़ारों ज़मीनें पड़ी हैं, आप उन्हें अगर एक एक कमरा भी बना दें, जैसे आशियाना बन गया, एक मैंने देखा आशियाना, छोटे छोटे घर हैं, मगर हज़ारों लोग रह रहे हैं, कितनी दुआएं मिली होंगी जिन्होंने भी बनाया। मगर ये कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इज़्ज़तदार लोग हैं, ये आर्टिस्ट बड़ा खुददार बड़ा होता है, बेगैरत नहीं होता। बिल्कुल, फाके मर जाएगा, घर में खाना नहीं होगा, मगर जाके मांगेगा नहीं कि कुछ दो। तो खुदा के लिए मैं हुकूमत से इल्तिजा करती हूँ कि आप उन आर्टिस्टों को सोचें, उनके वजीफ़े बांधें। बहुत मर गए हैं, बड़े बड़े उस्ताद मर गए हैं और मरते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं रहेगा, सुर ताल ख़त्म हो जाएगा। आप प्लीज़ मेरी तरफ से ये उनको कहें, रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उन्हें घर दें, बेशक एक छत ही दे दें, एक कमरा ही दे दें, मगर कोई ऐसी कॉलोनी बनाएं जिसमें वो कम से कम अपने बीवी बच्चों के साथ, मौत भी हो आए तो आखिरी सांस भी तो अपनी छत के सामने ले सकें। ना वजीफ़ा है, ना खाना है, ना कुछ है। बहुत शुक्रिया पन्ना जी, आप एक इस पाकिस्तान के बहुत बड़ा ऑनर हैं, बल्कि मैं समझती हूँ सब कॉन्टिनेंट का, हमें दुनिया में मैं तो सारी दुनिया को नाम प्यार देने वाली करती हूँ। आप ज़रीन पन्ना, मोहब्बत सलामत रहिए, मेरा रब आपको हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आप भी। ये हमारे साथ मौजूद थी आज मैडम ज़रीन पन्ना। आपने उनके बेतहाशा तजर्बात सुने, बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, दरवेश सिर्फ आर्टिस्ट हैं और नहायत ग्रेसफुल खातून है। इन्होंने डांस को ग्रेसफुली और अज़ा की जो शायरी होती है उसको ग्रेसफुली कंडक्ट करने का जो एक रुझान था, उसकी पायनियर शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद थी। मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए बेतहाशा एक्साइटेड थी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दोबारा हम किसी बहुत एक्साइटेड गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।